سب سے پہلے میں میر مراد بلوچ صاحب اور ان کے ساتھیوں کو میں پاکستان مسلم لیگ نون میں اس کو ویلکم کہتا ہوں اور اس کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر بلا کے اور ہمارے ساتھ شمولیت کا اعلان کیا اور اپنی قوم قبیلے کے ساتھ۔ پیارے دوستو، الیکشن کا مقصد بھی یہی ہے، ووٹ کا مقصد بھی یہی ہے کہ عوام کا خدمت کرنا اور عوام کے مسائل کو حل کرنا۔ ایک تو میں سب سے پہلے ارنائی کے عوام سے میں معافی چاہتا ہوں کہ ایک تو میرے جو پہچان ہے وہ خدمت کی وجہ سے ہے، اور میں اپنے 5 سالہ دور میں زیارت ضلع میں بہت کچھ کر سکا، لیکن یہاں ارنائی میں جو میں کرنا چاہ رہا تھا اس طرح میں نہیں کر سکا۔ اس پہ میں یقیناً ارنائی کے عوام سے معذرت خواہ ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ ان کی بنیادی وجہ شاید آپ سب کو معلوم ہے کہ وجہ کیا تھی کہ میں ایک ڈسٹرکٹ میں میرے ایک ریکارڈ ہے، میں نے 1500 ملازمتیں زیارت کے عوام کو، سنجابی کے عوام کو، ضلع زیارت کے عوام کو میں نے دی ہے، تو وہ کیا وجہ ہو سکتا ہے کہ یا ارنائی کو میں نے نہیں دی؟ جس طرح میرے دوست نے یہاں فرمایا کہ زیارت کے وہ بے شمار کام جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں ایک آدھے گھنٹے میں نے ایک کتاب بنایا ہے، تو وہ کتاب شاید جب آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ 1 گھنٹہ میں اس کو سٹڈی نہیں کر سکیں گے، تو اتنے بے شمار کام ہوئے ہیں۔ لیکن میں معذرت اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے پہچان ایک خادم کی حیثیت سے ہے، ایک ورکر کی حیثیت سے ہے، تو پھر کیا وجہ تھی کہ یہاں میں نے اپنے عوام کو اس 5 سال میں مایوس کیا، تو آپ کو بہتر آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج میں اس سٹیج سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ نے اگر ہمیں کامیابی دی اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں دونوں، یہ میں اس سٹیج کے آپ ذرا بالکل نوٹ کر لیں، کامیابی ہماری دونوں کی انشاءاللہ ہماری پارٹی کی مقدر ہے، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے، عوام آج کل پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہے، تو اس لیے میں ایڈوانس میں آپ کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ جب بھی ہم کامیاب ہو گئے تو یہ میرا وعدہ ہے، یہ صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں، میں انشاءاللہ وہ پرانا کسر بھی نکال کے دکھاؤں گا میں۔ تو انشاءاللہ یہ میری کوشش ہوگی کہ میں ارنائی کے عوام اور ارنائی کے نوجوانوں کے ساتھ جس طرح میں نے زیارت کے نوجوانوں کے ساتھ 5 سال میں وہ کچھ کیا جو پرانے ہمارے کسی بھی پارٹی نے نہیں کیا، کیونکہ میرا مشن یہ ہے، میں ایک ورکر کی حیثیت سے میرے پہچان ایک خادم کی حیثیت سے ہے، تو ارنائی کے ساتھ پہلے سے بھی بہت ظلم ہو چکا ہے، کسی بھی پارٹی نے ارنائی کے عوام کا حق ادا نہیں کیا۔ جس طرح یہاں پہ ارنائی کے عوام سے ووٹ قوم پرستی کے نام پہ لیا گیا، نظریے کے نام پہ لیا گیا، کئی ادوار میں ارنائی کے عوام کو ورگلایا گیا، لیکن وہ جو دعوے کرتے تھے بولان سے چترال تک پشتنوں کو حقوق دینا یا پشتنوں کے لیے ایک صوبے کا قیام وجود میں لانا، وہ تو نہ کر سکے، لیکن ارنائی کے عوام کو بھی ایک پوسٹ تک نہ دے سکے۔ ابھی ہم جس روڈ سے آئے ہیں یہ روڈ بھی میرے کاوشوں کا ایک نتیجہ ہے، یہ جو ٹرین آپ کے لیے RICB سے ارنائی تک، یہ بھی ہماری پارٹی کا ایک ان کی کوششوں کا اور ان کی دور کا ایک یادگار ہے۔ تو انہوں نے کیا کچھ کیا ارنائی کے لیے، یہ جو آپ کے حلقے سے 3 بار منتخب ہوئے ہیں، میں تو 5 سال کے لیے 1 جنوری کے لیے منتخب ہوا، وہ میں کچھ نہ کر سکا، اس کی بنیادی وجہ آپ کو معلوم ہے۔ ان کے سامنے کیا مجبوری تھی کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔
ووٹ تو لے کے آپ لوگوں سے اس بات پہ لے گئے کہ ہم ارنائی کو ایک ماڈل ضلع بنائیں گے اور باقی جو ان کی منشور کا جو حصہ ہے کہ ہم پشتونستان بنائیں گے یا ہم پشتونوں کو ایک ملی تشخص دیں گے، یا آپ لوگ نظریاتی ورکر ہے، آپ لوگوں نے نظریے کی بنیاد پہ ووٹ کاسٹ کرنا ہے، تو آپ لوگوں نے تو کافی بار ووٹ نظریے کی بنیاد پہ کاسٹ کیا، لیکن پھر آپ کو کیا ملا؟ ان کو تو کافی کچھ مل گئے. جس طرح آپ لوگ اپنے فیس بک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے کہ آپ کے ارنائی کی تو تمام پہاڑوں کو انہوں نے اپنے گرانے کے نام پہ الاٹ تو کر دیا، لیکن آپ لوگوں کو کیا کچھ ملا؟ ارنائی کے عوام کو کیا کچھ ملا؟ ارنائی کے عوام جس در پدری کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ان کی ان کی پسماندگی میں بنیادی کردار کس کا ہے؟ تو یہ انہی لوگوں کا ہے جو تین بار یہاں سے منتخب ہو کے اسمبلی گئے، قوم پرستی کے نام پہ ووٹ لے کے گئے. اسی طرح آپ لوگوں نے مذہب پرستوں کو بھی کامیاب کیا، نامونیات، لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا. میں نے تو اپنا وجہ بیان کی کہ میں نے اس لیے کچھ نہیں کیا ارنائی کی عوام کے ساتھ، لیکن میری یہ کیسٹی تو ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اپنے حلقے کے لیے، لیکن ان کی کوئی بتا نہیں سکتے کہ انہوں نے پہلے اپنے دور میں کیا کیا. تو کام کرنے والے دور سے نظر آ جاتے ہیں. آپ لوگ بھی باشعور ہیں، آپ لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون کام کرنے والے کون کام کرنے والے نہیں ہیں. ہم آپ سے ووٹ صرف اور صرف اس نام پہ لیتے ہیں، اور آپ سے ہماری وعدہ بھی یہی ہوگی کہ ہم آپ کے خادم رہیں گے اور ہم آپ کی خدمت کریں گے، اور ہم ہمارے ارنائی کے نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے انشاءاللہ. ارنائی کے نوجوانوں کی روزگار کا خاتمہ، ارنائی کے نوجوانوں کو روزگار دینا یہ ہمارا اولین فریضہ ہوگا. اور انشاءاللہ یہ ہماری اسٹیج سے یہ اعلان ہے کہ انشاءاللہ جس طرح میں نے زیارت کے عوام کو 1500 پوسٹیں دی ہے، اسی طرح اس آنے والے دور میں ارنائی کے عوام کو بھی انشاءاللہ سینکڑوں پوسٹیں، ہزاروں پوسٹیں ہم دیں گے انشاءاللہ. مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی، مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی. تو انشاءاللہ صوبے سے بھی ہم وہ کچھ کریں گے جو پہلے کچھ کسی نے نہیں کیا. اور اسی طرح ہمارے وفاقی نمائندہ، ہمارے جو ہماری بھائی دوستین گمکی صاحب ہوں گے، وہ بھی اپنے بھرپور کردار ادا کریں گے. پہلے کی طرح نہیں بیٹھیں گے جس طرح ہم نے پہلے کسی کو کامیاب کیا پھر آپ کو نظر نہیں آیا، میں نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. تو انشاءاللہ یہاں پر جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، مسائل پر تو ہماری وجہ سے تو پیدا تو نہیں ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہاں پر جن لوگوں نے کافی عرصے سے سیاست کی ہے تو انہی کی پیدا کردہ ہے، لیکن ہم نے ختم کرنا ان مسائل کو. ارنائی کے جو سیدھا مسئلے ہیں جو کہ ہمیں معلوم ہے، ہم نے کوشش بھی کی ہے. جس طرح ہم نے روڈ کو ہمارے دور میں پی ایس ڈی پی میں نے خود جا کے اسلام آباد میں وہاں یہ ہمارے ناصر صاحب اور سب کو پتا ہے دوستوں کو، جس دن میں پی ایس ڈی پی میں وہاں روڈ جلوا کے میں آیا تو کوئٹہ ایئرپورٹ پہ ہمارے دوستوں نے مجھے ہار پہنایا اور انہوں نے مجھے استقبال یہ دی. تو یہ سب کو معلوم ہوگا میرے خیال میں. تو باقی بھی انشاءاللہ کیونکہ یہ میں احسان نہیں کرتا ارنائی کے عوام پہ. نمائندے کا کام یہی ہوتا ہے، جمہوریت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ عوام سے ووٹ لے کے پارلیمنٹ تک پہنچ جائے اور عوام نے اپنے مرضی اور اپنے ووٹ سے نمائندے کو کامیاب کرنا ہے. تو اس جمہوریت کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ عوام کے مسائل کو اٹھا کے پارلیمنٹ میں جو بھی صاحب اقتدار میں ہوں گے اس کے سامنے رکھنا اور پارلیمنٹ میں اپنے علاقے کے مسائل کو اجاگر کرنا اور اپنے علاقے کے مسائل کو حل کرنا، یہ نمائندے کی فریضہ ہوتا ہے. ہم نے انشاءاللہ آنے والے دور میں اس فریضہ کو ہم نے بخوبی انجام دینا ہے. تو باقی انشاءاللہ یہاں پہ کچھ مسئلے مسائل دوستوں نے بیان کی. میں میر مراد مری صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ صبح
میر مراد بلوچ صاحب سوری تو صبح جا کے یہ وابڑا والوں سے اسٹیمیٹ بنا لیں تو آپ کے میلے کی بجلی انشاءاللہ ہم اپنے جیب سے آپ کو 1-2 دن کے اندر ہم بنا لیں گے، اور باقی انشاءاللہ ہم پھریں گے یہاں پہ ہمارے جہاں پہ بھی کوئی مسئلہ ہو انشاءاللہ ہم اس کو پرائورٹی پہ رکھیں گے اور انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔